على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. قیامت اور آخرت کے منکرین کا بیان. وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا، هل ندلکم علی رجل، تمہیں ایک ایسا آدمی بتائیں، یُنَبِّئُکُمْ اذا مزقتم کل ممزق، جو تمہیں خبردار کرتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے. ٹکڑے ٹکڑے ہونا، انکم لفی خلق جدید، تو کیا تم دوبارہ نئے پیدا کیے جاؤ گے، یعنی آخرت کا انکار. کہا کہ ہمیں تمہیں ایسے آدمی کے بارے میں بتائے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ بھئی تم مرو گے اور دوبارہ بنو گے، اور یہ کس طرح ممکن ہے. تو کافروں کا آخرت پر انکار ہے، اسی طرح توحید کا انکار کرتے ہیں، رسالت کا انکار کرتے ہیں، قرآن کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں، اور آخرت کس نے دے گی، دوبارہ کس طرح کوئی بنے گا، یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ ان سے کہیں کہ تمہیں وہی ذات دوبارہ بنائے گی جس نے پہلی مرتبہ بنایا. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلے کس نے بنایا؟ پہلے بنانا مشکل ہے، نیا نقشہ ہے، نیا ماڈل ہے، نئی شکل ہے، ہر چیز نئی ہے، اور اسی کو دوبارہ پینٹ کرنا، بنانا یا شکل بنانا، یہ کیا مشکل ہے. اور پھر ذات کون سی ہے؟ فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس ذات تمہیں دوبارہ بنائے گا جس ذات نے پہلی دفعہ تمہیں بتایا. تو کہتے ہیں ایک آدمی کے بارے میں ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ وہ یوں کہتا ہے کہ تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، تو دوبارہ نئی زندگی تمہیں ملے گی. تو ان کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں هل ندلکم علی رجل، کیا ہم تمہیں وہ آدمی نہ بتائیں، یُنَبِّئُکم، جو کہ یہ تمہیں خبردار کرتا ہے، اذا مزقتم، جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، کل ممزق، ریزہ ریزہ ہونا، انکم لفی خلق جدید، تو کیا تم دوبارہ نئی زندگی سے پیدا کیے جاؤ گے. تو کہا کہ افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، یہ تو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے یا کوئی دیوانہ ہے، ایسی باتیں کر کے اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے یا کوئی. اب یہ کافروں کا قول ہے. اللہ نے نقل فرمائے افترا علی اللہ کذبا، یہ افترا باندھتا ہے. افترا جھوٹ کو کہتے ہیں کہ اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے. کذبا ام بہ جنہ، یا یہ کوئی صحیح دماغ والا نہیں ہے، یہ ایسی غلط بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لوگ
کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا یہ تو اور بات ہے، تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن توہین کرنا یہ بہت بڑی گستاخی ہے، اس کی سزا پھر سخت ہے۔ تو توہین کے الفاظ شاعر کہنا، دیوانہ کہنا، یہ ان کی باتیں تھیں۔ افطرا علی اللہ کذبا بہ جنہ، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے یا یہ کوئی دیوانہ ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، فی العذاب والضلال البعید، یہ عذاب میں ہوں گے اور یہ کھلی گمراہی میں، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں۔ تو آخرت تو ایک حقیقت ہے۔ اگر آخرت، کل بھی درس میں یہ بات آئی تھی کہ آخرت کا ہونا کیوں ضروری ہے، کہ نیکوں کو نیکی کا پورا بدلہ ملے اور بروں کو ان کے کیے کی سزا ملے۔ دنیا میں تو نہیں ملتی ہے، دنیا میں تو لوگ بچ جاتے ہیں، تھانے میں لوگ پہنچ جاتے ہیں، وہاں سے چھڑا لیتے ہیں، جیل سے چھڑا لیتے ہیں، لیکن اللہ سے پھر کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ پھر بڑی سخت ہے۔ تو فرمایا کہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَمْ يَرَوْا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، کہ ان کے آگے کیا ہے، وَمَا خَلْفَهُمْ، اور ان کے پیچھے کیا ہے، مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان میں اور زمین میں۔ ذرا دیکھو نا، یہ اسی طرح تھی دنیا، کیسی تبدیلی ہوئی ہے، اگلی پچھلی سارا ذرا غور کرو، اسی طرح تو نہیں تھی۔ فرمایا فَلَمْ يَرَوْا، کیا یہ دیکھتے نہیں، إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے آگے ہے، وَمَا خَلْفَهُمْ، جو ان کے پیچھے ہے، مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں، إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں، زمین کے اندر ان کو گاڑ دیں۔ دیکھتے ہیں نا، زلزلے آتے تو علاقوں کے علاقے دھنس جاتے ہیں۔ جی قارون کو اللہ نے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت، گھر سمیت زمین میں دھسا دیا، فرعون کو غرق کرا دیا۔ یہ جو پچھلے 2008 میں زلزلہ آیا تھا پاکستان میں، تو کتنے لوگ زمین میں دھنس گئے۔ کوئٹے میں زلزلہ آیا، جاپان میں زلزلہ آیا، اب بھی آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ کرو، دیکھو میں چاہوں تو تمہیں زمین میں دھسا دوں، ایسی باتیں نہ کرو۔ ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا آسمان سے تم پر کوئی ٹکڑا گرا دے۔ آسمانی بجلی گرتی ہے نا، اور بھی شہاب ثاقب بھی گرتا ہے، تو اللہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یا زمین میں دھسا دے یا آسمان سے تم پر کوئی ٹکڑا گرا دے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، اس میں تو ان لوگوں کے لیے، اس شخص کے لیے عبرت ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی طرف سوچتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے، ہم سے سوال و جواب ہونے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایسی باتوں میں ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ بڑی نشانیاں ہیں، بڑی عبرت ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، تو فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں وہ آدمی بتائے جو یوں کہتا ہے کہ آخرت آئے گی، تو آخرت کا منکر جو ہے وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح حضور کا منکر بھی مسلمان نہیں ہے، قرآن کا منکر بھی مسلمان ہے۔ یہ جو رافضی ہے نا، جن کو شیعہ بھی کہتے ہیں، رافضی اور شیعہ ایک لفظ، اب یہ کہتے ہیں جی قرآن جو ہے فلاں صحابی کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، تو یہ قرآن تو انہوں نے جمع کیا، ہمیں دیا ہے، تم قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ اس کو نہ پڑھو۔ جنہوں نے لکھا ہے، جنہوں نے جمع کیا ہے، جنہوں نے شائع کیا ہے، جنہوں نے ہم تک پہنچایا، جب ان کو نہیں مانتے ہو تو پھر قرآن کو، پھر تو قرآن نہیں مانتے۔ بھئی قرآن کس نے ہمیں دیا؟ صحابہ کرام نے دیا۔
حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کے دور میں جمع ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک قرات پہ سب کو جمع کیا۔ اب 7 قراتیں تھیں قرآن کی، ابھی بھی جو بڑے قاری ہیں ان کو 7 قسم کا پڑھنا آتا ہے۔ قرآن کو ایک آیت کو 7 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، اس کو قرات 7 کہتے ہیں۔ قراتیں ابھی بھی قاری حضرات ہیں جو 7 طریقوں سے پڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ والضحیٰ تو بعض پڑھتے والضحی، سنا ہوگا آپ نے، ہاں جی، تو یہ 7 قراتیں ابھی بھی ہیں۔ تو قرآن تو 7 عربی کے 7 لغتوں میں نازل ہوا۔ کس طرح؟ جس طرح ہماری پنجابی ہے تو پنڈی کی کچھ اور ہے، مری کی کچھ اور ہے، کشمیر کی کچھ اور ہے، پھر گجرانوالے کی مختلف ہے، پھر جناب آگے فیصل آباد والوں کی اپنی الگ ہے، ملتان چلے جائے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، پھر سرائکی بولے سرائکی والے بولے تو ہمیں، تو قرآن بھی 7 عربی کے بھی لغت ہیں۔ یمن کی الگ ہے، مدینہ کی الگ تھی، مکے کی زبان مختلف تھی، تو 7 ان کے 7 زبانوں میں قرآن نازل ہوا۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان زیادہ ہو گئے، پھیل گئے، وہ دور دور تک اور عجم تک چلے گئے، تو پھر اختلاف ہو گیا۔ اس نے کہا میں صحیح پڑھتا ہوں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم پنڈی والوں کی پنجابی ٹھیک ہے، تو مری والے کہیں کہ ہماری ٹھیک ہے، تو لڑائی تو ہوگی ہے۔ تو اس طرح قرآن پڑھنے میں اختلاف ہو گیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی ساری جو لغتیں تھیں ان کو ختم کر کے قریش کے لغت پہ قرآن کو لکھا، شائع کیا، باقی کو ختم کر دیا۔ اگر وہ ساری ابھی ہوتی نا 7 قراتیں، تو ہم کون کون سی پڑھتے؟ تو جو لوگ صحابہ کو، حضرت عثمان کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت عثمان کو نہیں مانتے ہیں، یہ جو کل انہوں نے منایا نا عید غدیر، آپ کو پتہ ہے عید غدیر کیا چیز ہے؟ کل ان کی عید تھی، کل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا اور ان کی عید تھی عید غدیر۔ انشاءاللہ پھر آپ کو کسی ٹائم تفصیل بتاؤں گا کہ عید غدیر کسے کہتے ہیں۔ تو قرآن کس سے ہمیں ملا؟ صحابہ کرام سے۔ کس سے ملا جی؟ تو جو صحابی کو نہیں مانے گا وہ قرآن کو مانے گا؟ پھر اگر وہ کہتا بھی ہے کہ میں مانتا ہوں، پھر جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ جس نے ہم تک پہنچایا آپ اسی کو نہیں مانتے ہو۔ جب اس کو نہیں مانتے ہو، ایک آدمی میں ابھی آپ کو یہ سنا رہا ہوں، آپ کہہ کہ مولوی صاحب ہم آپ کو ہی نہیں مانتے، تو پھر تو یہ سنانا غلط ہو گیا۔ تو قرآن ہم تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے۔ فرمایا کہ وہ آدمی تمہیں بتائیں کہ جو یوں کہتا ہے کہ آخرت آئے گی اور جناب ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد تم دوبارہ زندہ ہوگے، تو فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے یا دیوانہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، میں چاہوں تو تمہیں زمین میں دسا دوں یا آسمان کا کوئی ٹکڑا تم پر گرا دوں، اور اس میں تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے عبرت ہے، نشانیاں ہیں۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔